جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے سیلیبریٹی کارنر. اور آج جو ہمارے ساتھ سیلیبریٹی ہیں وہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں اور ہمیں وہ اتنی اچھی لگی کہ ہم نے کہا ان کو دوبارہ بلایا جاتا ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں مس پاکستان اور ماڈل ہیں اسماء زرناب. السلام علیکم اسماء, السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ فائن, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے یہ کہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بہت سارا کام. ہاں بالکل, بہت سارا کہ ٹائم نہیں مل رہا. اچھا میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سارے پروگرامس کے نیچے آ رہا ہوتا ہے ڈائریکٹر میں نام اسماء زرناب. کیا ڈائریکشن چل رہی ہے آج کل؟ ایگزیکٹلی, ڈائریکشن میں تو خیر شروع سے ہی ہوں بیکاز میری اسٹڈیز ہی سے ریلیٹڈ ہے, ماسٹرس این سی اے سے. سو اوبویسلی وہ سارا ڈائریکشن میں بھی, اور ایکٹنگ اور ماڈلنگ تو بھول ہی نہیں سکتی کبھی بھی. سب سے زیادہ مزہ کس کام میں آتا ہے؟ اوبویسلی جب آپ ایک اسٹار ہوتے ہو. صحیح بات ہے, اس کا تو چام ہی اور ہوتا ہے. بالکل, اور جب ڈائریکٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سیٹ پہ کوئی بھی پہچان ہی نہیں رہا ہوتا. صحیح بات ہے, پھر اور کام نکلوانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ کے مطلب کا کام جو نخرے ہم دکھا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے, یہ تو ہے. ماڈلنگ میں کیا چل رہا ہے رام شام؟ ماڈلنگ میں رام چل رہا ہے ابھی, ایک سیکنڈ کو شو ہے, اینڈ اس کے علاوہ کچھ ایڈ کیمپینز آئی ہوئی ہیں اور 2-3 ڈیزائنرز کے ساتھ شوٹس کیے ہیں, تو آگے بھی اب ایسی کانٹریکٹ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. زبردست. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, مطلب اتنے سارے کام کیسے مینج کر لیتی ہو یار؟ مطلب ہم ایک پروگرام کرا کے تھک جاتے ہیں, گھر کے 10,000 کام ہوتے ہیں, پھر آپ ڈائریکشن میں بھی ہو اور سیریلز بھی کر رہی ہو, اس کی بھی ریکارڈنگز چل رہی تھیں, پھر مطلب فیملی کو ٹائم دینا سب سے زیادہ. اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ. اتنی ساری نہیں ہے ایکچولی, ایک ہوتا ہے نا, آئی ایم اے ورک ہالک پرسن and I'm very passionate about my work, so بس پھر میں کچھ نہیں سوچتی. ورک ہالک جو ہوتے ہیں ان کو تو بس کام کرتے رہے. بالکل, کہ صبح اٹھو بھی تو آپ کو ہوتا ہے کہ بس کام کرنا ہے, اور رات کو سوتے ہوئے بھی کہ اچھا آج 2 بجے سو رہی ہوں, کل 3 بجے سونا چاہیے کام یہ بھی کر کے, تو وہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے جنہوں نے وہ ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو پروگرام جو ہم نے کیا تھا. میں چاہوں گی ذرا ان لوگوں کے لیے بتائیں جو آپ کے فینس ہیں, جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, کہ اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں اور کب آغاز کیا کریئر کا. سب سے پہلے چائلڈہڈ کے بارے میں بتاؤ. یار میرا چائلڈہڈ ایکچولی آئی واز جسٹ لائک اے پرنسس, بیکاز 3 بھائی ہیں اینڈ آئی ایم دی اونلی ون. سو ہمیشہ سائیکلیں چلانا, بائک چلانا سیکھی, اور بھائی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری کیئرنگ اینڈ سپورٹیو, اور تھوڑا سا وہ لڑکوں والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, لڑائیاں شڑائیاں کرنا, آئی ایم دیٹ کائنڈ آف پرسن, ٹام بوائش گرل. سو وہ کافی, اور زیادہ فرینڈس میں بھی یہ ہے کہ میرے بہت سارا لڑکے ہی فرینڈس ہیں, لڑکیاں بہت کم ہیں, کالج میں بھی اور ویسے کولیگز میں بھی. تو اوور آل مطلب یہ تھا کہ اسکول میں یا فیملی, بھائی, وہ کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ آئی ایم اے نارمل چائلڈ. اٹ واز لائک کہ آئی ایم اے پرنسس. اگر میں رات کو بہت ہی لاڈلی بات کرتے کرتے اماں سے کچھ ریکوائرمنٹ یا پوچھتی تھی نا کہ اچھا مجھے وہ بابی اچھی لگی ہے, وہ تو میں صبح اٹھتی تھی تو وہ میرے روم میں ہوتی تھی. اور اگر ایگزیکٹلی, اور میں اگر کہیں جاتی تھی تو میری اماں کو ہوتا تھا کہ اچھا یہ ویکیشنس پہ گئی ہوئی ہے تو واپس آئے گی, تو مجھے یاد ہے کہ میرا روم بھرا ہوتا تھا چاکلیٹ سے, ٹوائز اور کپڑے, کہ مجھے لگتا تھا پتہ نہیں میں کہاں آ گئی ہوں. کیا بات ہے. تو بہت اچھا چائلڈہڈ تھا. ابھی بھی اتنے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں؟ obviously اتنے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, میں بیکاز اپنے گھر کی سب سے چھوٹی ہوں اور مطلب بہت لاڈ اٹھاتے تھے. اب جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے تھوڑی کمی ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اب کیا کرنا. ایکچولی کمی نہیں ہو جاتی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, وہ لوگ تو چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑی ڈانٹ میں نا مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں. تو ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ میں شوٹ پہ گئی ہوں تو میں گھر آتی ہوں تو میرے اتنے کپڑے بنے ہوں گے, اما لائک کہ یہ بھی ڈیزائن کیا ہے, یہ بھی ڈیزائن, ابھی یہ جو پہنا ہوا ہے یہ بھی میری اما نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. میں بھی پوچھنے والی تھی, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا اما ڈیزائنر ہے؟ ایگزیکٹلی, میری اما ڈیزائنر ہے, تو وہ ڈیزائن کرتی ہیں میرے سارے ڈریسز, اور انہیں ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ کہ اچھا اس بار اس کو یہ نیا دینا ہے گفٹ, اس بار یہ دینا ہے, تو بہت اچھا ہے. اچھا یہ بڑا ایک جھنجٹ ہوتا ہے کپڑوں کا. ایگزیکٹلی, ہم لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ یار. اور ٹیلرز پہ اگر آپ ڈیپینڈ کریں نا تو وہ تو آپ کو رلا چھوڑتے ہیں, اور ڈیزائنرز کی اگر بات کریں تو وہ بھی جو ہے نا وہ 10-10 دن بعد, 15-15 دن بعد جو ہے وہ. اور ہمارے کپڑوں کی تھوڑی پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک بار پہن لیا نا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی یار, ہماری کیا لائف ہے, ہم کپڑے ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے, روز نیا جوڑا چاہیے. بہت پیسہ لگ جاتا ہے نا کپڑوں, بہت پیسہ, اور جو آپ مطلب اتنا اسپینڈ کیا ہوتا ہے پھر دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ کپڑے کہاں دیں, کیا کریں. یہ تو ہے, تو ایسے ہی چل رہا ہے. صحیح. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ ایک بات کر رہی تھی بڑی مزے کی, بہت ساری میری فرینڈز ایسی ہیں کہ میری بھی اگر فرینڈز دیکھا جائے تو لڑکوں سے اچھی بنتی ہے. آج سے پہلے جہاں تھی میں وہاں بھی میرے زیادہ تر جو ہے آپ کہنے کہ مینٹل لیول جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ میچ ہوتا ہے, تو میں بھی ذرا ٹام بوائش تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ تر لڑکیوں کو میں نے آج کل دیکھا ہے کہ لڑکیوں سے کم بنتی ہے یا لڑکوں سے زیادہ بنتی ہے. پتہ کیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ہر چیز کو بہت باریکی میں جا کے سمجھنے کی کوشش, یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہے, کیوں ہے, مطلب لاٹس آف وائی ہے نا.
अच्छा jealousy का भी एक element होता है. who can't afford why. I just tell कि ये हो गया है और मुझे ये करना है. That's all. सही. अच्छा मेरे जितने भी friends हो कहते हैं हमें कभी लगा ही नहीं कि तुम लड़की हो या लड़कियों वाली बातें कर रही हो. वो सारी अगर वो बाइकों की बात हो रही है तो बाइकों की बात कर रहे हैं और वो full tomboy. और वो वाकई अगर देखा यहाँ पे हमारे है जरा वो पाकिस्तानी जो टिपिकल बंदियां है ना वो jealousy और कपड़ा जूता अलग अलग ये बातें हो रही होती हैं. The way we carry, they will say, oh क्या पहना है ये. बात है. Criticize करना और you know लाइफ है. एंड आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में जो आप चाहो वो करना चाहिए. आई ऑलवेज प्रेफर टू वेयर जीन्स कैजुअल एंड मतलब आई फील कंफर्टेबल इन इट. सो आई कांट वेयर दैट हेवी कपड़े. और लड़कियों की यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी अच्छा ये कपड़े क्या है, ये कैसे पहने, क्रिटिसाइज करना. भाई कपड़ों पे इतना क्रिटिसाइज करते हैं, दुपट्टा क्यों नहीं लिया. किस कुरान में नाउजुबिल्लाह लिखा है कि जी दुपट्टा आपको अपनी बॉडी अपने आप को कवर करना है. ठीक है पर्दा इस्लाम में है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. सुनिए एक और बात, लेकिन ड्रामेबाजी तो ना करें. जो मेरा फेथ है एंड व्हिच आई बिलीव कि शर्म जो होती है ना हमेशा औरत की निगाह में होती है. और अगर आपकी निगाह में शर्म है ना तो पर्दा एंड दुपट्टा डजंट मैटर. और मुझे अक्सर अम्मा से डांट पड़ती है, कभी उनके साथ कहीं चले जाओ, तो मैं जाती नहीं हूँ, तो चले जाओ तो लाइक कि आप दुपट्टा नहीं ले रही, ये नहीं कर रही होती, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज अगर आपने लोगों की बातें सुननी है देन आई कांट गो विद यू. सो नाउ शी इज लाइक रिलैक्स, ऑब्वियसली कुछ भी कर लो. बिल्कुल. दुपट्टे पे खैर हमें भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं लोग. मैं ये कहती हूँ कि भाई दुपट्टा आपने अपने आप को सही तरह से कवर किया हुआ है तो वो मेरे ख्याल से काफी है. अच्छा मतलब वो तो चलता रहेगा. और बेचारे जो टीवी पे लोग आ रहे हैं उनको तो ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है. बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं ना जनरल ऑडियंस के पास हमें क्रिटिसाइज करने की. बात है ये तो है. अच्छा आप मुझे बताओ कि कैसे आना हुआ इस जानिब, मिस पाकिस्तान कैसे बनी. मैंने पहले भी बताया था शायद. दोबारा बिल्कुल बताया था, मुझे तो पता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वो आज पहली दफा यार कुछ भी नहीं. एक्चुअली मैंने बताया था कि मुझे शुरू से ये क्रेज था बस अपने आप की केयर करना और इस तरह से. तो हमेशा सोचती थी कि कुछ करूंगी मॉडलिंग में, एक्टिंग में. तो फैमिली बिल्कुल इस माइंड में नहीं थी कि मैं ये फील्ड ज्वाइन करूंगी. बट स्टडीज की एंड देन आई स्टार्ट डायरेक्शन. सो माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी. एंड आफ्टर दैट फिर जब मैं आई हूँ मीडिया में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है जैसे हमारे ख़ाबर आज़ हैं, अतर शहजाद और काफ़ी लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं. सो दे जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाई डोंट यू जॉइन मॉडलिंग एंड एवरीथिंग. सो करके तो देखो. तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं. अच्छा, तो किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. एंड आफ्टर दैट फिर वो पोर्टफोलियोज जो बनते हैं वो मैंने ऐसे ही सबको थ्रो कर दिए थे. तो समहाउ किसी तरह किसी इंटरनेशनल डायरेक्टर के पास मेरा पोर्टफोलियो चला गया और ये कंपटीशन हो रहा था 35 कंट्रीज से. तो उनकी मुझे कॉल आई कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान. सो आई सेड नो, मैं तो पता ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है. किसने आपको मेरा पोर्टफोलियो सेंड करी? लाइक क्या आपका सारा एड्रेस वगैरह हमारे पास आया हुआ है तो आप बता दो. और पाकिस्तान में से काफ़ी लोगों के हमें पोर्टफोलियोज आए थे ऑल ओवर द पाकिस्तान से. सो उसमें से आपका सिलेक्ट हुआ. सही. यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं, सरप्राइज कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक. आसमा कुछ समझ आया कहानी? एग्जैक्टली मेरा भाई उसकी आवाज में कभी नहीं भूल सकता. जब डांट के लिए फोन आता है शाम को, भाई की आवाज बिल्कुल आप नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पहचाने. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ.